السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلان شتمک، کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے۔ تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ هو صحیفتہ فلیملأھا بما شاء، وہ اس کا اعمال نامہ ہے، اس کا صحیفہ ہے، اس کا رجسٹر ہے، جس سے چاہے وہ بھر لے اسے۔ مشہور تابعی امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا فلان شتمک، کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے۔ تو امام صاحب نے ان کو کہا اما وجد الشیطان رسولا غیرک، کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ایلچی نہیں ملا، کوئی پیغام رساں نہیں ملا؟ اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ فلان شتمک، کہ فلاں شخص نے آپ کو برا کہا۔ تو انہوں نے جواباً فرمایا کہ هو رمانی بسہم فلم یصبنی فلماذا حملت السہم وغرستہ فی قلبی، کہ اس نے مجھے تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، آپ نے کیوں وہ تیر اٹھایا اور اس کو میرے سینے میں گاڑ دیا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ فلان یذکرک بسوء، فلاں شخص آپ کو برے الفاظ سے یاد کر رہا تھا۔ تو کہنے والے سے امام صاحب نے فرمایا کہ اذا صدقت فانت نمام و اذا کذبت فانت فاسق، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو فاسق ہے۔ تو اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سر جھکا کے شرمسار ہو کے اس محفل سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، مختصر سی زندگی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، دو دوست ہوتے ہیں، بڑے پیار بڑے محبت کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک تیسرا فریق وہ آ کے ان کے بیچ ایسی باتیں ایک دوسرے کی ان دونوں کو پہنچا دیتا ہے کہ اس ایک فریق کی وجہ سے وہ دو محبت کرنے والے الگ ہو جاتے ہیں، دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو مثالیں دی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو عموماً ہمارے معاشرے میں بھی تین کردار ہوتے ہیں۔ ایک تو جو کہہ رہا ہوتا ہے کسی کے بارے میں، ایک وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور تیسرا وہ فریق ہوتا ہے جو ان دونوں کے بیچ باتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لے کر پہنچا دیتا ہے، اور یوں ایک دوسرے کے دل میں غلط فہمی بڑھ جاتی ہے، اور جب دل میں غلط فہمی بڑھ جاتی ہے تو بڑے پیارے پیارے خوبصورت رشتے دل سے کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، اب اس میں سے جو دو کردار ہیں قابل مذمت ہے۔ ایک وہ جو کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہو، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ ہمیں تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ملتی ہے کہ اگر تمہارے کسی بھائی نے کوئی غلط بات کر دی یا تمہارے بارے میں کوئی غلط کمنٹس کر دیے، تو فرمایا گیا کہ التمس لاخیک 70 عذرا، کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایسی حرکت پہ آپ خود ہی اس کے لیے 70 عذر تلاش کریں۔ یعنی 70 کا لفظ ایک اس کے لیے یعنی منیمم جو آپ عذر تلاش کریں وہ یعنی 70 سے آپ بڑھ کے عذر تلاش کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہا ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کہا ہو۔ پہلے تو کہنا نہیں چاہیے، یعنی کہنے والے کے لیے تو یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے آپ کے بارے میں برا کہہ دیا تو
پھر ان ائمہ کے اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھے، لانے والے کو آپ سمجھائیں، جو بات کو لا رہا ہے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو تیسرا فریق ہے اس کے بارے میں تو بہت وعید ہے، بہت زیادہ وعید ہے۔ نمام، جسے چغل خور کہتے ہیں، یعنی حدیث میں کلیئر الفاظ ہیں کہ جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ جو صرف صبح کو اٹھتا ہے تو اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ یار کہاں پہ دو دوست ہیں، کہاں پہ دو بھائی ہیں جن کو میں آپس میں ایک دوسرے سے دور کروں۔ اور میرے خیال میں ایک وہ جو لمبی حدیث ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب شیطان کا جو سرغنہ ہوتا ہے وہ جب رات کو اپنے چیلوں سے کارگزاری سنتا ہے تو ایک کہتا ہے میں نے فلاں سے قتل کرایا، دوسرا کہتا ہے میں نے فلاں سے زنا کرایا، فلاں سے یہ کرایا، چوری کرائی، تیسرا اپنی اپنی جو کارگزاری ہوتی ہے دن میں، اپنی شیطانی جو انہوں نے کی ہوتی ہے وہ سب سنا دیتے ہیں۔ تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے فلاں جگہ پہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دی ہے، جدائی ڈال دی ہے، تو وہ اسے تھپکیاں دیتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا۔ یہ جو تفریق والا عمل ہے نا، یہ شیطان کا عمل ہے، اس لیے اس کردار سے تو بالکل بھی آپ دور رہیں جتنا ہو سکے۔ یعنی اگر کسی محفل میں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، اب یہ تو بڑے بڑے ائمہ تھے، ان کا ظرف بڑا تھا، ان کا دل بڑا تھا۔ سیدنا خالد ابن ولید ایک شخصیت ہیں، سیدنا وہب ابن منبہ ایک مشہور تابعی ہیں، حدیث کے راویوں میں سے ہیں، سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام ہیں، ان کا تو ظرف اتنا بڑا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں تو اتنی برداشت نہیں ہوتی، ہم تو فوراً ریئیکشن دے دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے مجھے یہ کیوں کہا۔ یہ تو ہوتا کیا ہے، ہماری جو معمولی سی بات جب ہم ایک کی دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت تباہی پھر جاتی ہے، بس اوقات لڑائی جھگڑے، قتل و غارت اور دشمنیوں میں بات تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک اور قابل مذمت فعل ہے۔ مختصر سی زندگی ہے، اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، دوستوں کی محفل ہے، رشتہ داروں کی ہے، ہم عمر ساتھیوں کی ہے، اور کسی ایک ساتھی نے کسی ایسے ساتھی کے بارے میں کوئی ایک بات کہہ دی جو اس محفل میں حاضر نہیں ہے، عدم موجودگی میں اس کی، تو آپ اس محفل کو امانت سمجھیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما المجالس امانہ، آپ محفل کو امانت میں رکھیں۔ اس نے بھلے اس کے بارے میں غلط بات ہی کیوں نہ کی ہو، آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی محفل ختم ہو سب کچھ بھلا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو محفل میں، یعنی اگلے کو ہم تاڑتے رہتے ہیں کہ یار کب اس کی زبان سے ایسی بات نکلے گی کہ میں وہ بات لے کے فلاں تک پہنچا دوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور پھر ہم اس بات کو کیچ کر لیتے ہیں فوری، اور اس کو لے کے اگلے دن ہم چلے جاتے ہیں دوسرے کے پاس۔ یوں بڑے اچھے پیارے ان کے رشتے ہوتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، وہ پھر دشمنی میں اور غلط فہمی میں بدل جاتی ہے۔ تو مختصر سی زندگی ہے، اس کو جتنا ممکن ہو سکے پیار محبت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور ان میں سے جو میں نے مثالیں دی ہیں، ان میں سے جو 3 کردار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارا کردار سیدنا خالد ابن ولید جیسا ہو، ہمارا کردار سیدنا وہب ابن منبہ جیسا ہو، ہمارا کردار سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو۔ کوئی آ کے ہمیں کہہ بھی دے تو ہم ان کو یہ جواب دیں کہ یار اس نے کہہ دیا تو آپ کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے آ کے مجھے بات سنا دی، بجائے اس کے کہ کہنے والے کو ہم کچھ اس کے اوپر ریئیکشن دیں۔ جو بات ہم تک پہنچا رہا ہے ہم اس کو سمجھائیں، اس کو پیار محبت سے، یار اگر اس نے کہہ دیا تو آپ نے مجھے، یعنی جس طرح وہ ایک بیچ میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہوا رمانی بسہم فلم یصبنی، اس نے مجھے تیر مارا جو مجھ تک نہیں پہنچا، کیونکہ آپ محفل میں نہیں ہوتے۔ اگر کسی محفل میں آپ کے بارے میں کوئی ایک بات کہی جاتی ہے، آپ اس محفل میں نہیں ہوتے، لیکن وہی تیر اس نے اٹھایا اور اگلے کے سینے میں گاڑ دیا۔ تو اس کردار سے بالخصوص ہمیں بچنا چاہیے، اپنا ظرف بڑا رکھیں، اپنا دل بڑا رکھیں۔ اگر
کوئی تیسرا فریق آپ تک کسی دوست کے بارے میں کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یار ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔